یہ ہے یوکرائن، مشرقی یورپ کا وہ ملک جو روس اور یورپ کو آمنے سامنے لا کر پوری دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یوکرائن میں ایسی کیا بات ہے جو روس کو پسند نہیں؟ روس یوکرائن کے پیچھے کیوں پڑا ہے اور امریکہ اور یورپ یوکرائن کے پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ عالمی طاقتیں آخر چاہتی کیا ہیں؟ یہ وہ الجھن ہے جسے سمجھنے کے لیے پہلے 3 تاریخی حقائق کو جاننا ضروری ہے۔ ناظرین، ان 3 تاریخی حقائق میں ایک تو دوسری جنگ عظیم کا پس منظر ہے، دوسرا نیٹو اتحاد کا قیام اور تیسرا سوویت یونین کا ٹوٹنا۔ ان 3 تاریخی حقائق کا آج کے یوکرائن پر روسی حملے سے کیا تعلق ہے، ہم اس کی کڑی سے کڑی ملاتے ہیں، لیکن پہلے بات کرتے ہیں دوسری جنگ عظیم کی۔ اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا 1945 میں۔ ناظرین، یہ وہ دور ہے جب دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی ہے۔ سوویت یونین ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھری ہے۔ دنیا میں اس وقت 2 سپر پاورز، ایک ہے روس یعنی سوویت یونین اور دوسری امریکہ۔ مغربی یورپ اور امریکہ ایک دوسرے کا اتحادی ہیں، جبکہ مشرقی یورپ میں سوویت یونین کا اثر و رسوخ ہے۔ سوویت فوج کی ایک بڑی تعداد مشرقی یورپ میں موجود ہے، یعنی مشرقی یورپ وہ علاقہ جو روس کے ساتھ اس کی سرحد ملتی ہے۔ ماسکو نے مشرقی جرمنی سمیت کئی ممالک پر اپنی دھاک بٹھا رکھی ہے۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن پر دوسری جنگ عظیم کی فاتح افواج کا قبضہ ہے۔ مغربی برلن مشترکہ طور پر امریکی، برطانوی اور فرانسیسی کنٹرول میں ہے۔ پھر آتا ہے 1948۔ یہ وہ زمانہ ہے جب سوویت رہنما جوزف اسٹالن مغربی برلن کی ناکہ بندی شروع کر دیتے ہیں۔ سوویت یونین کی اسی ناکہ بندی سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں میں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، اور یہی ٹینشن دونوں سپر پاورز کے درمیان سرد جنگ کی وجہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ برلن میں سوویت یونین کی ناکہ بندی سے نمٹنے کے لیے پھر امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے ممالک سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور ایک ایسے فوجی اتحاد کو قائم کرنے کا سوچتے ہیں جس سے روس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ 1 سال بعد سوویت یونین کے خلاف وہ اتحاد قائم کر لیا جاتا ہے جسے نیٹو یعنی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کا نام دیا گیا ہے۔ سن 1949 میں بنے اس فوجی اتحاد میں ابتدائی طور پر امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی، کینیڈا، ناروے، بیلجیم، ڈنمارک، نیدرلینڈ، پرتگال، آئس لینڈ اور لگزمبرگ شامل ہیں۔ روس پر پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور 3 سال بعد اس تنظیم میں یونان اور ترکی بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر 1955 میں مغربی جرمنی بھی نیٹو میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مشرقی یورپ اور وسطی ایشیا کے ممالک سوویت یونین کی مٹھی میں ہیں۔ دنیا میں سرد جنگ عروج کی طرف جا رہی ہے۔ یوکرائن بھی دیگر 15 ریاستوں کی طرح سوویت یونین کی ایک مضبوط ریاست ہے۔ سرد جنگ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ امریکہ اور یورپی اتحادی سوویت یونین کو توڑنے کی سر توڑ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے جب سوویت یونین پاش پاش ہو جاتی ہے۔ 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹتی ہے تو دیگر ریپبلکس کی طرح یوکرائن بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ سوویت یونین کی سب سے بڑی اور طاقتور ریاست روس اب اکیلی رہ جاتی ہے۔ دنیا میں سرد جنگ ختم ہو جاتی ہے اور امریکہ واحد سپر پاور بن جاتا ہے۔ سوویت یونین توڑنے کے باوجود یورپ اور امریکہ چین سے نہیں بیٹھتے۔ سوویت یونین توڑنا کافی نہ تھا، اسے توڑنے کے باوجود امریکہ اور نیٹو اتحادی روس کو کمزور سے کمزور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور پھر آتا ہے 1997۔ یہ وہ زمانہ ہے، وہ سال ہے جب نیٹو اپنے پنجے سوویت یونین کے اثر و رسوخ میں رہنے والے مشرقی یورپ کے ممالک تک پھیلا دیتی ہے، اور یوں مشرقی یورپ کے 12 ممالک نیٹو اتحاد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ 1999 تک نیٹو ممالک کی تعداد بڑھ کر 29 ہو جاتی ہے۔ اب کہانی موڑتے ہیں یوکرائن کی طرف۔ آخر اس ساری صورتحال میں یہ ملک کہاں کھڑا ہے؟
یہ سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو یوکرائن کا نقشہ سمجھنا ہوگا۔ ناظرین، یوکرائن وہ یورپی ملک ہے جس کی سب سے بڑی سرحد روس سے ملتی ہے۔ یوکرائن کے شمال میں بیلاروس، مغرب میں پولینڈ، سلوواکیا، ہنگری اور رومانیہ ہیں۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ بیلاروس کے علاوہ باقی تمام ممالک نیٹو کا حصہ ہیں۔ اسی طرح یوکرائن بھی نیٹو کا حصہ نہیں ہے۔ یوکرائن کا سٹیٹس بہت مختلف ہے۔ یوکرائن نیٹو کا رکن ملک تو نہیں ہے، لیکن اس کا شراکت دار ملک ضرور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکرائن کو مستقبل میں کسی بھی وقت اس اتحاد میں شامل ہونے کی اجازت ہے، لیکن روس یہ نہیں چاہتا۔ روس یہ بالکل نہیں چاہتا کہ نیٹو یعنی روس کا دشمن اتحاد جس نے روس کو توڑا وہ یوکرائن کے راستے اس کے دروازے تک آ جائے۔ روس کو اپنے دفاع کی، اپنی سیکیورٹی کی فکر ہے، اس لیے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یوکرائن یا بیلاروس جو ہیں وہ نیٹو کے رکن ممالک بن کر روس کو للکاریں۔ روس مغربی طاقتوں سے اس بات کی یقین دہانی چاہتا ہے کہ وہ کبھی یوکرائن کو نیٹو میں شامل نہیں کریں گے، لیکن مغرب اس کے لیے تیار نہیں۔ وہ یوکرائن کو نیٹو اتحاد میں شامل کر کے روس پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، اور روس کا یوکرائن پر حملہ بھی اسی کشمکش کا نتیجہ ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یوکرائن کی حکومت اور عوام کہاں کھڑی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوکرائن میں ایک بڑی تعداد میں روسی باشندے رہتے ہیں، اور ان روسی باشندوں کے روس سے قریبی سماجی اور ثقافتی تعلقات بھی ہیں۔ روس یوکرائن کو اپنے قریبی علاقے کے طور پر دیکھتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کشمیر کو اپنی شاہرگ سمجھتا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا ماننا ہے کہ مغربی طاقتیں نیٹو کو روس کو گھیرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ پوٹن خبردار بھی کر چکے ہیں کہ نیٹو مشرقی یورپ میں اپنی فوجی سرگرمیاں بند کر دے، لیکن نیٹو کی ضد ہے کہ وہ فوجی سرگرمیاں بند نہیں کریں گی، کیونکہ یہ فوجی سرگرمیاں ایک دفاعی اتحاد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف روس یوکرائن کو لے کر بہت سنجیدہ ہے، اتنا سنجیدہ کہ سن 2014 میں جب یوکرائن نے اپنے روسی نواز صدر کو معزول کیا تھا تو روس نے یوکرائن کے جنوبی جزیرہ نما کرائمیا پر فوج چڑھا کر قبضہ کر لیا تھا۔ روس یوکرائن میں اپنے ہم خیال علیحدگی پسندوں کی بھی حمایت کر رہا ہے۔ اب کرائمیا پر قبضے کے جواب میں نیٹو نے مشرقی یورپ میں فوجیں بلا لیں۔ اس وقت ایسٹونیا، لیٹویا، لتھوینیا اور پولینڈ میں اس اتحاد کے 4 ملٹی نیشنل جنگی گروپس، جبکہ رومانیہ میں 1 ملٹی نیشنل بریگیڈ موجود ہے۔ روس کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ نیٹو ان علاقوں سے اپنی فوجوں کو نکالے، لیکن نیٹو نہیں مانتی، جس کے بعد روس کے صدر نے مشرقی یوکرائن میں فوج بھیجنے کو دیا۔ اب کہانی یہ ہے کہ روس کہتا ہے کہ نیٹو مشرقی یورپ سے اپنی فوجیں نکالے، لیکن نیٹو کہتی ہے کہ وہ فوجیں نہیں نکالے گی۔ ہوا کیا؟ پھر روسی صدر نے اعلان کیا اور اس نے یوکرائن میں فوج بھیج دی اور یوکرائن کے صوبوں کو آزاد ملک کے طور پر تسلیم بھی کر لیا۔ اب جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، روس نے یوکرائن پر حملہ کر دیا ہے، لیکن اصل جنگ روس اور یوکرائن کے درمیان نہیں بلکہ روس اور نیٹو کے درمیان ہے، اور کچھ ماہرین اس حملے کو تیسری جنگ عظیم کا آغاز بھی قرار دے رہے ہیں۔